عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں مجھے انہوں نے بتایا کہ بعد میں سوال انہوں نے اپنا پورا مکمل کر لیا تھا کہ وہ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی حکمت کیا تھی کہ پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کی آپ نے اور پھر ایک نسبتاً کم عمر کی خاتون سے شادی کی. دیکھیے جی، پہلی شادی تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضرورت کے تحت کی ہے جس طرح ہر آدمی شادی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس شادی میں پیش نظر یہ تھا کہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس کے لحاظ سے کون سی خاتون آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. تو سیدہ خدیجہ نے تو جس طرح آپ کا ساتھ دیا ہے، جیسی آپ کی خدمت کی ہے، وہ بجائے خود تعریف کی ہے. لیکن یہ جو ایج ڈفرنس تو تھا نا، وہ آپ 25 سال کے تھے، وہ غالباً 40 سال. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس کا انتخاب کیا اور یہ کوشش کی کہ آپ کا گھر ایک ایسی خاتون آباد کرے کہ جو آپ کی ذمہ داریوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دے سکے. آپ ایک نہایت شریف النفس انسان تھے، اور ایک شریف النفس انسان جو آخری درجے میں فطرت کا بہترین نمونہ ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی پہلو کو نہیں دیکھتا کہ عمر کیا ہے، یہ بھی کہ اگر تھوڑی عمر زیادہ بھی ہے. اور ان کی عمر کے بارے میں جو روایتیں عام طور پر ان کی آپ تحقیق کریں تو 28 سال سے لے کر 40 سال تک کی روایات مل جاتی ہیں. تو ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ، اور عرب میں اس طرح کی شادی کوئی ایسی بڑی چیز ہونی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. جو سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کی شادی کا معاملہ ہوا ہے اس میں تو میں نے عرض کیا کہ پیغام دے دیا گیا تھا. پھر سید ابوبکر صدیق راضی ہو گئے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا غیر معمولی انتخاب تھی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو علم منتقل ہونا تھا اور زندگی سے متعلق منتقل ہونا تھا، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کی شخصیت نہ ہوتی تو ہم ایک عظیم دولت سے محروم رہ جاتے. وہ سب انہوں نے منتقل کیا ہے ہمیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خود انتخاب تھی تاکہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں، اپنی غیر معمولی ذہانت سے جو دین وہ سمجھیں. انہوں نے تو قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کی اصلاح کی جو لوگ عام طور پر ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے بعض چیزوں کو، یا ان کے بارے پوری اطلاع نہیں تھی تو انہوں نے بتایا. وہ وہی بتا سکتی تھی، اور جتنی بڑی وہ عالمہ ہے، یعنی ان کا تو جو کیلیبر ہے، جو ان کی شخصیت ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک بڑی ہستی کے لیے جس سے لوگوں کو تربیت پانی تھی، تعلیم پانی، جیسے کہ قرآن نے ازواج مطہرات کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے حکمت کی اور کتاب کی، تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرو. اس میں سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک فرد کی زندگی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، ایک بڑے منصب کی زندگی کے طور پر دیکھنا چاہیے. اس کے تقاضوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے خود ان کا انتخاب کیا. اچھا عام صاحب، کیا یہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت طویل عمر پائی تھا عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ معلوم ہوتا ہے کہ خود خدا کا بھی اس میں ایک فیصلہ تھا جو چاہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی وہ طویل عرصے تک. جن روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اللہ کا انتخاب تھی، میرے خیال میں وہ روایتیں بالکل ٹھیک. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک ایسی عمر میں آئیں کہ جس میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتی تھیں. پھر اس سیکھنے کے بعد ایک لمبا عرصہ ان کو ملا جس میں وہ لوگوں کے خیالات کی تصحیح کرتی رہیں، غلط فہمیوں کو دور کرتی رہیں. جہاں جہاں دین کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر رہے تھے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال سے، اپنے ارشادات سے، اپنے افعال سے استشہاد کرتی رہیں، اور ایسی بعض غلط فہمیوں کو انہوں نے دور کیا ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا سر جھک جانا چاہیے. ان کی عقیدت اور ان کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑی عالمہ خاتون ہے. یعنی مردوں میں بھی ان کے پائے کے آدمی کم صحابہ کرام میں ملتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان تھا. ہم اصل میں چیزوں کو دیکھتے ہی بعض اوقات ایک ہی زاویے سے شادی کرنی، یعنی خدا کے پیغمبر نے کوئی ذمہ داریاں انجام دینی ہے، ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے انہوں نے بہت سے اقدامات. لیکن حضور کے